السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ تمام کے تمام لوگ سلطان کے کمرے سے باہر آ جاتے ہیں، اور باہر جب آ جاتے ہیں تو انال صاحب سلیمان سے کہتا ہے کہ سلیمان، میں نے سنا ہے کہ جن لوگوں کا سلطان نے سر اتارا ہے انہوں نے سلطان کو بتایا ہے کہ وہ سلیمان کی قیادت میں جنگ میں نہیں لڑیں گے۔ سلیمان انال سے کہتا ہے کہ انال صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو سپاہی جن کا سلطان نے سر اتارا ہے یہ فوجی کیمپ میں میری مدد کرتے تھے، اچانک انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کن لوگوں نے ان کو بھڑکایا ہے اور یہ میرے خلاف گئے ہیں۔ پہلے تو یہ کیمپ میں بالکل صحیح تھے، پتہ نہیں کون ہے جو ان کو بھڑکا رہا ہے۔ انال صاحب کہتا ہے کہ یہ کسی اور کا کام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف جو آدمی تمہاری جگہ لینا چاہتا تھا، جو تمہاری جگہ پر سربراہی فوج کی کرنا چاہتا تھا، یہ صرف اور صرف اسی کا ہی کام ہوگا۔ اس کے بعد انال وہاں سے چلا جاتا ہے اور سلیمان الپرسلان کو بلا کر کہتا ہے کہ میرے بھائی، ہم ایک نجی بات پر بات کرنی ہے ہمیں۔ اس کے بعد سلیمان اور الپرسلان ایک کمرے کے اندر آ جاتے ہیں، اور کمرے کے اندر آنے کے بعد سلیمان کہتا ہے کہ الپرسلان، تم نے پہلے ہی ہمارے سلطان سے اس فرض کی بھیک مانگی تھی، لیکن ہمارے سلطان نے یہ فرض آپ کو نہیں دیا تھا، اور اسی وجہ سے آپ نے سپاہیوں کو بھڑکانا شروع کر دیا ہے اور میرے خلاف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور جواباً الپرسلان کہتا ہے کہ سلیمان، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ تم سوچ سمجھ کر بات کر رہے ہو، مجھے کسی نے بھی ایسا نہیں کہا اور نہ ہی میں نے کسی کو بھڑکایا ہے۔ تو اس پر سلیمان کہتا ہے کہ کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان کو خود ہی نظر آ جاتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ آپ نے اپنی والدہ کو واسکورپان قلعے میں کھو دیا ہے؟ تو سلیمان کی جواباً کہتا ہے الپرسلان، میں نے بھی اپنی والدہ کو واسکورپان قلعے میں کھو دیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتہ کہ آپ اپنے احباب کہاں کھو چکے ہیں۔ اس کے بعد الپرسلان کو سلیمان مارنے لگتا ہے تو الپرسلان اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے بھائی، مجھ پر غصہ کرنے کے بجائے تم اپنے دشمنوں کے اوپر غصہ کرو اور اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو اور ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ اور سلیمان بھی کہتا ہے کہ تم بھی بھائی کی طرح کام کرو، الپرسلان دشمنوں کی طرح کام نہ کرو۔ اس کے بعد سلیمان وہاں سے چلا جاتا ہے اور الپرسلان وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہمیں واسکورپان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ رومن دیوجن کمانڈر کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ گورنر، کیا آپ کو وہ خبر مل گئی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا؟ تو اس پر آگے سے گورنر کیکنموز کہتا ہے کہ نہیں رومن، ابھی تک نہیں ملی، لیکن بہت ہی جلد ہمیں وہ خوشخبری مل جائے گی۔ رومن دیوجن کہتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو مجھے پریشان کر رہی ہیں، جس طرح ہم نے الپرسلان کے اوپر سونا لینے کے وقت گھات لگایا تھا، اسی طرح اسی کا بابا بھی آ گیا تھا اور صندوق بھی خالی نکلے تھے، اور اوپر سے چودھری صاحب بھی آ گیا تھا اور اس نے ہمارے اوپر گھات لگانے کی کوشش کی تھی، اور اس طرح سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے اندر ضرور کوئی نہ کوئی غدار موجود ہے۔ اس کے بعد دوستو ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ البھاگوت کمانڈر جو ہوتا ہے وہ ایک کمرے کے اندر نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنی والدہ کو روتے ہوئے چھوڑ دیا تھا، اور یہاں پر آ کر اس عینی قلعے کے اندر ان مسلمانوں کے لیے جو ان کفار کا سامنا کر رہے ہیں، ان کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے ہیں، ان سب کے لیے یا اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، اور میں نے یہاں آ کر رہنا شروع کر دیا۔ میں ایک لڑکی کے لیے یہاں آیا ہوں جس کے لیے وہ بہت زیادہ جو ہے نا اس کی پرورش کرنا چاہتے تھے، اور اسے غدار بنانا چاہتے تھے، اسے یہودی بنانا چاہتے تھے، اور اسے کا غلط استعمال کرنا چاہتے تھے۔ میں اس کی حفاظت کے لیے یہاں پر آ گیا تھا۔ اے میرے اللہ، یہ صرف اور صرف میرے ان مسلمان لوگوں کے لیے تھا
جو ان کافروں کے قید میں تھے اور کافروں کو وجہ سے وہ بہت زیادہ تنگ تھے۔ یا اللہ ان سب کے لیے میں یہاں پر رہا اور میں نے ان سب کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کر سکا میں ضرور کروں گا۔ اور یا اللہ مجھے ابھی تک نہیں پتہ کہ میرے بابا کی قبر کہاں ہے، اور مجھے کسی کو بھی نہیں پتہ، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ ہم مسلمانوں کی حفاظت کر سکیں۔ یا اللہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوگی یا کوئی کمی پیشی ہوگی تو یا اللہ صرف اور صرف آپ ہی اسے معاف کر سکتے ہیں، اور ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب ہم ان کافروں سے یہ قلعہ لے لیں گے اور ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ ہماری بہترین فوج، ہماری مسلمان فوج کو فتح نصیب فرما اور ان کافروں کے اوپر غالب فرما۔ یا اللہ سونے ان کافروں کو نشت و نابود کر دے اور ان کی مدد فرما۔ یا اے میرے رب میں دشمن کی فوج کے اندر شامل ہونے جا رہا ہوں، میں دشمن کی فوج میں شامل ہو کر لڑوں گا، اور میں اس وقت تک صبر کروں گا جب تک مسلمانوں کو فتح نہیں نصیب ہو جاتی، تب تک میں خاموش رہوں گا۔ اور اسی دوران وہاں پر ایک آدمی آ جاتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے الباغوت کمانڈر کیا تم اندر ہو؟ تو الباغوت کہتا ہے جی جی میں اندر ہوں، آپ اندر آ جاؤ۔ جب وہ کمانڈر اندر آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نیچے کیا کر رہے تھے؟ تو الباغوت کہتا ہے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا، میں نے پانی گرا دیا تھا، میں وہ صاف کر رہا ہوں۔ اور وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ کو کمانڈر کیکن موز بلا رہا ہے۔ اس کے بعد الباغوت اس جان معاذ کو ایک صندوق کے اندر رکھتا ہے اور اس کے بعد کمانڈر کیکن موز کی طرف چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ گندوز صاحب انال صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ انال صاحب مجھے بتائیں کہ سلطان ان دو بہادروں کے کیسے سر قلم کر سکتے ہیں جو ہمارے ساتھ فوج کے اندر جانا چاہتے تھے، وہ ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ تو انال صاحب کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے سلطان جیسا کہ انال صاحب سلیمان کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور ہماری فوج بھی آدھی اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی طرح ہی کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے سلطان جانتے ہیں کہ آدھے سردار بھی اس کی طرف ہیں اور اسی کی ہی وہ ساتھ دے رہے ہیں، اسی طرح سے اگر آپ بھی اگر زندہ ہیں اور اپنا سر اپنے کندھوں کے اوپر اٹھائے پھرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سلطان کو آپ کی فکر ہے اور آپ کی ضرورت ہے۔ اور دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ اور دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، اسی لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔